محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وبارك وسلم وصل عليه. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس کی تخلیق کی، اس کو پیدا کیا ہے. الا لہ الخلق والامر. یہ تخلیق بھی اللہ کی ہوئی ہے، اور پھر جب دنیا میں اس کو بھیجا ہے تو اس پر حکم بھی اللہ کا چلتا ہے. اگر یہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے گا تو یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے. ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزت اور عظمت پھر انسان کی ہے. اور اگر یہ انسان اللہ کی بغاوتیں کرے گا اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانیاں کرے گا اپنی منمانی اور مرضی کرے گا، شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، تو پھر اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ انسان تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. گویا کہ اس انسان کی عزت اور ذلت کا سبب اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی ہے. جب تخلیق اللہ نے کی ہے تو اس کی حدود و قیود بھی اللہ نے مقرر کر دی. اس کے ذمے کون سے فرائض ہیں یہ بھی اللہ کی شریعت نے بتا دی ہیں، اور اس کا دوسروں پر حق کیا ہے، اس کے لیے فوقیت اور برتری کیا ہے، یہ بھی اللہ کی شریعت نے بتا دی ہے. اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا یقیناً ظالم ہے اور دنیا آخرت کے اندر برباد اور ذلیل ہو جائے گا. دنیا کائنات میں زندگی گزارتے ہوئے بڑے بڑے فتنے انسان کی زندگی میں آتے ہیں. فتنوں سے بچاؤ کا اور فتنوں کے اندر گمراہ نہ ہونے کا ایک ہی سبب، ایک ہی راستہ اور ذریعہ ہے کہ زندگی کے دوران جب بھی کوئی فتنہ، کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے.
قرآن و سنت کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لے، وہ دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، دنیا کی گمراہیوں سے بچ جائے گا، ذلت، رسوائی اور بربادی سے محفوظ ہو جائے گا۔ کس وقت؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ دنیا کے فتنوں میں سے ایک فتنہ پچھلے دنوں بڑا عروج پر رہا، عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر ہمارے معاشرے کے اندر بھی لبرل اور سیکولر عورتوں نے روڈوں اور سڑکوں پہ بڑے بڑے جلوس نکالے، عورتوں کی آزادی اور عورتوں کے حقوق کے نام پر۔ پہلے تو یہ نعرے اور یہ دعوے اور یہ جلوس دبے لفظوں میں ہوتے تھے، اسلام کا نام نہیں لیا جاتا تھا، اسلام کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا، لیکن اب ان جلوس اور ان نعروں کے اندر علل اعلان اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ لبرل سیکولر لوگ، یہ بے دین لوگ اسلام سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں۔ اسلام نے تو عورت کو آزادی نہیں دی، اسلام نے تو عورت کو قید کیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اسلام نے تو عورت کے حقوق کو دبایا ہوا ہے۔ عورت اور مرد کی برابری ہونی چاہیے، ہمارے اپنے جسم ہیں، ہماری اپنی مرضیاں ہونی چاہیے، ہم آزاد پیدا ہوئی ہیں تو آزاد زندگی گزاریں، ہمارا جی چاہتا ہے تو لباس پہنیں، ہمارا جی نہیں چاہتا تو لباس نہ پہنیں۔ اسلامی شاعر ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اسلام آباد کی سڑکوں پہ، اسلامی احکامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسلامی شاعر نکاح جو اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کو معاذ اللہ فضول رسم کہا گیا، اس کو ایک قید کا سلسلہ اور سبب اور وجہ بیان کی۔ تو گویا کہ اسلام کے دشمن جو ہیں یہود و نصارہ اور یہ سیکولر بے دین اور سیکولر اور لبرل لوگ، یہ ہر موقع پر ہر لحاظ سے اسلام کو نشانہ بناتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے، عورت کو وہ عزت دی ہے جو کسی دین اور کسی مذہب کے اندر نہیں دی، اور آج وہ عورتیں بھی اسلام کے خلاف بکواسات کرتی ہیں اور اس معاشرے، اس تہذیب اور اس کلچر کے پیچھے چلتی ہیں جن کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین پہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس معاشرے کی یہ بات کرتے ہیں اس معاشرے میں تو عورت کو پیدا ہوتے زندہ ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، اور اسلام ہی وہ دین ہے جس نے عورت کو سب سے پہلا مرتبہ، سب سے پہلا مقام عورت کو دیا ہے۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مردوں کے عورتوں پر حق ہیں، اللہ نے عورتوں کے بھی مردوں پہ اسی طرح حق رکھے۔ عورتوں کے حقوق کی سب سے پہلے اگر کسی نے بات کی ہے تو وہ اسلام نے بات کی۔ اسلامی ثقافت نے، اسلامی تہذیب نے، اسلامی اقدار نے، اسلامی تعلیمات نے عورت کو اس کا صحیح مقام دیا۔ اور وہ کہتی ہیں، وہ انٹرویو دیتی ہیں، وہ نعرے لگاتی ہیں کہ اسلام نے ہمارے حقوق کو پامال کیا، اسلام نے ہمیں عزت نہیں دی، اسلام نے تو مردوں کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ ان فاحشہ عورتوں کو، ان بدبخت عورتوں کو اسلام کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں، اور ان کے اعلیٰ کار بننے والے، ان فاحشہ عورت کا اعلیٰ کار میڈیا، وہ اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہے ہی نہیں، اور ان کو کھلے عام بے پردگی کے ساتھ مظاہروں کی، جلوسوں کی اجازت دینے والی یہ کفار اور یہود و نصارہ کی لونڈیاں، یہ عدالتیں، یہ اسلام سے واقف ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، جو عزت، جو مقام اور جو مرتبہ اللہ نے عورت کو دیا ہے، جو اسلام نے دیا ہے عورت کو، وہ کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ حکم دیا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اور اپنے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا درس اللہ کا قرآن دیتے ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر باپ اور والدہ میں سے دونوں میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے یا دونوں ہی بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ کرو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنی ماؤں کے لیے نرم بات کیا کرو، اپنے والدین کے لیے نرم بات کیا۔ اگر عورت بطور ماں ہے، بحیثیت ماں ہے، تو اللہ نے اس کو سب سے زیادہ عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے زیادہ مقام دیا ہے، سب سے زیادہ اس کا حق رکھا ہے۔ عورت کا بطور ماں تو حق مرد سے کہیں زیادہ ہے، اس کی عظمت تو کہیں زیادہ ہے، اس کی فضیلت اور اس کا مقام اور مرتبہ تو کہیں زیادہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے سب سے اچھے حسن سلوک کا، سب سے اچھی صحبت کا حق دار میرے نزدیک کون ہے؟ یا ایسے سمجھیے اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھ پہ حق کس کا ہے، کہ کس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں، کس کے ساتھ میں نیکی کروں، حسن صحابت، اپنی اچھی صحبت، اچھی زندگی کس کے ساتھ گزر؟ آپ نے فرمایا میرے صحابی امو کا، تیری ماں کا حق پوری دنیا میں تجھ پہ سب سے زیادہ۔ آج کہتے ہیں عورت کا حق نہیں ہے، عورت کو اللہ نے حقوق ہی نہیں دیے، عورت کو اسلام نے برابری نہیں دی، عورت کو اسلام نے نعوذ باللہ کہتے ہیں ہمارے حقوق کو اسلام نے اس کے اندر اس کو قبض کیا ہے، اس کو غصب کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے صحابی سب سے زیادہ حق تجھے اوپر تیری ماں کا ہے۔ اس نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد اللہ کے رسول کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ثم امک کا، پھر تیری ماں کا ہی حق سب سے زیادہ۔ اس نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول ثم من، اس کے بعد پھر کس کا حق مجھ پہ سب سے زیادہ ہے؟
آپ نے فرمایا سما اموں کا، اے میرے صحابی پھر تیری ماں کا حق تجھ پہ سب سے زیادہ۔ پوری دنیا میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ پھر کس کا ہے؟ پھر تیری ماں کا حق ہے۔ پھر کس کا ہے؟ پھر تیری ماں کا حق ہے۔ چوتھی بار اس نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ جس شریعت نے، جس اسلام نے، جس اللہ رب العزت کے احکامات نے پہلے 3 درجے، پہلے 3 حق، پہلے 3 مقام عورت کو دیے ہیں بطور ماں ہونے کے لحاظ سے، آج اسی شریعت کی بغاوتیں کی جاتی ہیں۔ آج اسی شریعت کے بارے میں کہا جاتا ہے ہم اس سے آزادی چاہتی ہیں، ہم اپنے حقوق چاہتی ہیں، ہم برابری چاہتی ہیں۔ اللہ نے تو بطور ماں ہونے کے لحاظ سے عورت کو سب سے زیادہ عزت دی۔ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر مشورہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ کے ساتھ میں جہاد کے لیے چلا جاؤں؟ آپ نے پوچھا حل لک من ام، میرے صحابی کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول میری والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فالزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیہا، جا پھر اپنے گھر چلا جا، اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر، اپنی والدہ کی تابع داری اور فرما برداری کر۔ فإن الجنۃ تحت رجلیہا، تیری والدہ کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی۔ اللہ نے ماں کو اتنا حق دیا ہے، اللہ نے عورت کو اتنا مقام دیا ہے، اللہ نے عورت کو اتنی عزت دی ہے، اللہ نے عورت کو اتنا شرف بخشا ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جئتوا بایعک علی الہجرہ، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کروں۔ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، لیکن جب میں گھر سے نکلا ہوں تو میرے ماں باپ رو رہے تھے، میں اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے ہجرت پر اس سے بیعت نہیں لی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی فارجع الیہما فاضحکہما کما ابقیتہما، جا واپس اپنے گھر میں چلا جا، پہلے اپنے باپ کو اپنی ماں کو راضی کر، ان کو ہنسا جیسے ان کو رلا کر آئے۔ اور ابھی بھی اسلام سے شکوے ہیں، ابھی بھی اسلام سے بغاوتیں ہیں، ابھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بغاوتیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نے عورت کو اس کا حق نہیں دیا۔ میرے بھائیوں یہ فتنہ ہے، فتنہ یہ یہودیوں کی لابیاں ہیں، یہ عیسائیوں کی، یہ لبرل سیکولر ایتھسٹ فیمنزم لوگوں کی یہ سازشیں ہیں، اسلام کے خلاف بغاوتیں ہیں۔ یہ وہ معاشرہ چاہتی ہیں عورتیں جو اسلام آباد کے روڈوں سڑکوں پہ جلوس نکالتی ہیں، یہ وہ معاشرہ چاہتی ہیں، وہ یورپ کی تہذیب چاہتی ہیں جس میں ماں بہن بیٹی بیوی کے اندر کوئی فرق اور تمیز نہیں ہے۔ اور ایک سیکولر لبرل بے دین وہاں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے، یہ نکاح تو انگریز کی سازش ہے، نکاح کا نظام تو، نکاح کا طریقہ تو اس معاشرے میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اندازہ لگائیں اس معاشرے کی بدبختی کا، اس معاشرے کی بدقسمتی کا۔ یہ معاشرہ اس اسلام سے، اس دین سے، اس ثقافت اور تہذیب سے بغاوتوں پہ اترا ہوا ہے۔ جس اسلام نے، جس تہذیب نے اس کو عزت بخشی ہے، اس کو زندگی بخشی، جس اسلام نے اس عورت کو زندگی بخشی ہے، اس اسلام سے یہ بغاوتوں پہ اترا ہوا ہے معاشرہ۔ اور ایک عورت میں نے خود دیکھا ویڈیو پہ کیا نعرے لگاتی ہے، اور پیچھے اس کی وہ دوسری عورتیں بدبخت اور بدبخت معاشرہ وہ ڈھولکی بھی بجاتی ہے اور ساتھ نعرے لگاتی ہے والد سے لیں گے آزادی، والد سے لیں گے آزادی، یعنی والد سے آزادیاں چاہتی ہیں۔ جو باپ اپنی اولاد کے لیے
دن رات ایک کرتا ہے، جس کا اللہ نے حق رکھا ہے، جو اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، جو اس کو پالتا پوستا ہے، اس سے اب یہ آزادی چاہتی ہے کہ ہمارے لیے روک ٹوک کرنے والا کون؟ حالانکہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فاحفظ ذلک الباب واحفظه۔ اے میرے صحابی، اللہ نے باپ کو جنت کا سب سے اعلیٰ دروازہ بنایا۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، اللہ نے باپ کو سب سے اعلیٰ درجے کا جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ فَإِنْ شِئْتَ فَاحْفَظْ ذَلِكَ الْبَابَ، اگر تو چاہتا ہے تو اپنے باپ سے نافرمانی کر کے جنت کے دروازے کو ضائع کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ اپنے جنت کے دروازے کی حفاظت کر تو پھر اپنے باپ کی فرما برداری کر۔ یہ وہ باپ ہے جس کی اتنی عزت ہے، یہ وہ باپ ہے جس کا اتنا مقام ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اسی باپ کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ اس کو اف بھی نہ کہو اور اس کو ڈانٹو بھی نہ۔ اور یہ معاشرے کے اندر یہ لوگ اپنے والدین سے آزادی مانگتی ہیں، اپنے باپ سے آزادی مانگتی ہیں، اور سب سے بدترین نعرہ جو ہے، سب سے بدترین نعرہ جسم فروشی کے اڈوں والا نعرہ، سب سے بدترین نعرہ اس مسلم معاشرے میں لگایا گیا ہے، اور اس نعرے پر، اس موٹو پر عدالتوں نے اور میڈیا نے آزادی دی ہے اور ان کو اجازتیں دی ہیں۔ کیا نعرہ ہے؟ ہمارا جسم ہے اور ہماری مرضی ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، جب تخلیق اللہ کی ہے، پیدا اللہ نے کیا تو حکم بھی اللہ کا چلتا ہے، جب تخلیق تمہاری نہیں ہے تو مرضیاں تمہاری کیسے چل سکتی؟ انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ یہ نعرے لگانے والی بدبخت اور فحشہ عورتیں اپنی مرضی سے پھر مرد پیدا ہو جاتی، اپنی مرضی سے اپنے بچپنے کو ختم ہی نہ ہونے دیتی، اپنی مرضی سے اپنی جوانی کو ڈھلنے ہی نہ دیتی، اپنی مرضی سے پھر قبر میں نہ جائیں، اپنی مرضی کریں اور اپنی زندگی کو اسی طرح رکھیں۔ اللہ کی قسم، ایک بال کے برابر بھی انسان کی اپنے جسم پہ مرضی نہیں چلتی۔ اللہ نے عبرتیں نہیں بنائی، اللہ نے سبق نہیں دیا اس امت کو۔ فرعون کی لاش ابھی تک پڑی ہے، وہ بھی کہتا تھا نا میری مرضی چلتی ہے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑی مرضی مجھے میری چلتی ہے۔ اللہ نے نشان عبرت بنایا ہوا ہے، چلتی ہے مرضی۔ صبح شام آگ اس پہ نازل کی جاتی ہے، آگ پیش کی جاتی ہے، جہنم کا کتا اللہ نے بنا دیا ہے، جہنم کا ایندھن بنایا ہوا ہے، جس نے اللہ کی بغاوتیں کی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ نے دنیا میں بھی ذلیل کیا، اللہ نے آخرت میں بھی ذلیل کیا۔ والدین، ماں تو اگر کافر بھی ہے، اللہ کی شریعت نے، اللہ کے احکامات نے تو کافرہ ماں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں قادمت علی امی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری ماں وہی مشرقہ، تو مشرقہ عورت تھی، کافرہ تھی، غیر مسلم عورت تھی، وہ میرے پاس آئیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں، تو میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر سے پوچھا قادمت علی امی وہی راغبۃ اصیلها قال نعم، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر میری ماں مسلمان نہیں ہے، مشرقہ عورت ہے، لیکن میرے پاس آتی ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کیا اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ اپنی غیر مسلم ماں کی فرما برداری، اطاعت، تابعداری، نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں اسماء، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا۔ جس اسلام نے غیر مسلم ماں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، وہ اسلام کتنے احکامات، کتنی عزت عورت کو دیتا ہے، کتنا مرتبہ عورت کو دیتا ہے۔ یعنی اگر عورت بطور ماں ہے تو پوری کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ عزت اس کو دی ہے، اور اگر وہ بطور بیوی ہے تو پھر بھی اللہ نے سب سے زیادہ اس کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اللہ نے اس عورت کو نکاح کے ذریعے عزت دی ہے، نکاح، اعلن النکاح، اعلانیہ نکاح کرو، نکاح کے ذریعے اللہ نے عزت دی، اس کی رضامندی کے ذریعے اللہ نے اس کو عزت دی۔
زمانہ جاہلیت کی طرح یہ نہیں جس کا جی چاہا پکڑ لیا، لونڈی بنا لیا، باندی بنا لیا، بیچ دیا، فروخت کر دیا، نہیں، اللہ نے اس کو نکاح کے ذریعے عزت دی ہے اور اس کی عزت کا محافظ مرد کو بنایا ہے۔ پھر اس نکاح کے بعد اللہ نے حق مہر کی ادائیگی، یہ عورت کا حق رکھے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، سورہ نساء میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ عورتوں کو ان کا حق مہر دل کی خوشی کے ساتھ دو۔ نکاح بھی ہے، شادی بھی ہے، اور ساتھ حق مہر بھی عورت کا حق رکھے۔ اور ترغیب اور ترہیب کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے نا، حق مہر رکھتا ہے، کم رکھتا ہے یا زیادہ رکھتا ہے، لیکن اس کو اس کے دل کے اندر خیال نہیں ہے کہ اس کو ادا کرے گا، بس حق لیتا ہے حق مہر کے کس نے دینا ہے، اس کا خیال نہیں، اس کی نیت نہیں حق مہر کی ادائیگی کا، تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ اور اگر اسی حالت میں مر گیا، اسی حالت میں موت آ گئی کہ حق مہر لکھوا لیا، عورت کو حق مہر دیتا نہیں ہے، بیوی کو اس کا حق مہر ادا ہی نہیں کرتا، اسی حالت میں فوت ہو گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ مرد اللہ کے ہاں اس حالت میں آئے گا، یہ بدکار لکھا جائے گا، یہ بدکار لکھا جائے گا۔ بدکار کس وجہ سے کہ اس نے حق مہر کے اندر خیانت کی ہے، دھوکہ دیا ہے، اس نے نیت نہیں کی اس کو ادا کرنے کی، اس نے لکھ دیا لیکن عورت کا حق اس کو ادا نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے احکامات ہیں، ان کی تعلیمات ہیں۔ اللہ نے بیوی ہونے کے، عورت کو بطور بیوی ہونے کے ناطے سے اس کا نام نفقہ، اس کے اخراجات، یہ اللہ نے اس کا حق رکھے، یہ عورت کو حق دی ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ بچوں کی ماؤں کو ان کا رزق بھی دو، ان کا نام نفقہ بھی دو، ان کے اخراجات اور خرچہ بھی دو، اور ان کے لباس بھی دو، ان کے کپڑے بھی دو، ان کو رہائش بھی دو، ان کو نام نفقہ اخراجات بھی دو۔ ہمارا حق نہیں ملتا، ہم حق لینے کے لیے مارچ کرتی ہیں، عورتوں کی آزادی کے لیے عورتوں کے عالمی دن پہ نکلی ہیں، عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا اسلام، اور بدبختو اسلام سب سے زیادہ عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے، اور اسلام نے ہی عورت کو حق دیے۔ عورتوں کے حق تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پہ ادا کر دیے تھے، جب 1,00,000 کم و بیش 40,000 صحابہ کی موجودگی میں آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے، شریعت نے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اسی وقت عورتوں کے حق دے دیے تھے۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا، صحیح بخاری کی حدیث کو اٹھائیے، لوگوں تمہارے اوپر تمہارے خون حرام ہے، تمہارے مال حرام ہے، تمہاری عزتیں تمہارے اوپر ایک دوسرے پہ حرام ہے، کسی کا خون نہ بہاؤ، کسی کی عزتیں ختم نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو، کسی کا مال نہ لوٹو، کا حرمت یومکم ھذا، جیسے اللہ نے اس دن کی حرمت بنائی ہے، اس شہر کی حرمت بنائی ہے، اس مہینے کی حرمت بنائی ہے، اسی طرح اللہ نے تمہارے اوپر تمہارے خونوں کو حرام کر دیا، تمہارے مالوں کو حرام کر دیا، تمہاری عزتوں کو حرام کر دیا۔ آگے بڑھی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم اللہ کی امان کے ساتھ ان کو لیتے ہو، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کے جسموں کو اپنے لیے حلال کرتے ہو، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اللَّهُ يُؤْتَهُنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا يَتَّكْرَهُونَهُ، تمہارا ان پہ اوپر حق یہ ہے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو اس کو وہ اپنے بستروں پہ نہ لے۔ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، اگر نافرمانی کرتی ہیں تو تم ان کو مارو لیکن چوٹ نہ لگے، زخم نہ ہو۔ وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ رب العزت نے ان کا نان نفقہ اخراجات بھی تمہاری ذمہ داری لگائی ہے، اور ان کا لباس، ان کے کپڑے بھی اللہ نے یہ تمہاری ذمہ داری لگائی، عورت کو تو حق دے دیے۔
عورت کو تو اسلام نے حق دے دیا ہے. ان الدنیا خاضرۃ حلوۃ، صحیح مسلم کی حدیث کو پڑھیے. اللہ کے محبوب پیغمبر اسلام نے فرمایا دنیا والو، یہ دنیا جو ہے بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے، بڑی زینت والی ہے. یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، بڑی رنگینیاں ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اللہ نے تمہیں اس دنیا کے اندر خلیفہ بنایا ہے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم دنیا میں عمل کیسے کرتے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسے کرتے ہو. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، لوگوں دنیا سے بچ جاؤ، دنیا سے بچ جاؤ اور عورتوں سے ڈر جاؤ. اللہ سے ڈر جاؤ، عورتوں کے حقوق سے ڈر جاؤ، عورتوں کے حقوق کو پامال کرنے سے ڈر جاؤ. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کی شریعت نے، اللہ رب العزت کے احکامات نے، اللہ کی قسم جتنا عورت کو حق دیا ہے نا، عورت کو عزت دیا، عورت کو مقام اسلام نے دیا ہے، اتنا عورت کو عزت مقام کسی معاشرے نے، کسی مذہب اور کسی دین نے نہیں دیا. کسی مذہب نے اتنی عزت، اتنا مقام نہیں دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول. اللہ کی شریعت نے تو عورت کو گھر کی مالکن کہا ہے، گھر کی مالکن نہیں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب نگہبان ہیں اور تم سب سے اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. امام سے بھی سوال ہوگا اور آدمی جو اپنی رعیت پر نگہبان ہے اس سے بھی سوال ہوگا. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اللہ نے عورت کو اس کے خامد کے گھر کا مالک بنایا ہے. وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، عورت سے اللہ قیامت کے دن اس کے گھر کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا. اگر بطور بیوی ہے پھر بھی اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ابن حبان کی حدیث ہے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من ابواب الجنت شاءت. جب عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. کس وجہ سے؟ اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے، خامد کی اطاعت کی وجہ سے. یہ نمازی عورت تھی، روزے دار عورت تھی، خامد کی فرما بردار عورت تھی، یہ اپنے جسم کی محافظ عورت تھی. اور اگر عورت بطور بہن ہے، بطور بیوی ہے، تو پھر بھی شریعت نے اس کو حق دیا ہے. وراثت میں اس کا حق ہے، جائیداد میں بہن کو حق اللہ کی شریعت نے دیا ہے. اللہ کی شریعت نے بیٹی کو وراثت کے اندر حق دیا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بیٹی پیدا ہوتی وہ مشرک، وہ یہود و نصارہ کے لوگ، وہی لبرل سیکولر ایتھسٹ بے دین لوگ اس عورت کو زندہ ترگور کر دیا کرتے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. عورت کو زندگی دی ہے تو اللہ کے قرآن نے دی ہے، اللہ کی شریعت نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، اسلام نے دی ہے. اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نان و نفقے کے ڈر سے، اخراجات کے ڈر سے قتل نہ کرو. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس احد من امتی یعول ثلاث بنات و ثلاث اخوات. صحیح الجامع صغیر کے اندر حدیث ہے کہ میری امت کا جو بھی بندہ ہے 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اللہ نے اس کو 3 بیٹیاں دی ہے، وہ 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، یا 3 بہنوں کی ذمہ داری اس پر ہے اور وہ 3 بہنوں کی ذمہ داری پوری کرتا ہے، 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہے. فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ، اچھی طرح ان کی پرورش کرتا ہے. إِلَّا كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، وہ تینوں بہنیں یا تینوں بیٹیاں اس بندے کے لیے کل قیامت کے دن جہنم سے پردہ بن جائے گی. یہ پرورش کرتا ہے، بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، یہ بہنوں کی پرورش کرتا ہے، یہ ان کو حق دیتا ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جس طرح اللہ نے مردوں کا وراثت کے اندر
والدین کی وراثت، رشتہ داروں کی وراثت میں حصہ مقرر کیا۔ اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اللہ نے عورتوں کو بھی اسی طرح وراثت کے اندر والدین کی جائیداد میں اور رشتہ داروں کی وراثت میں اللہ نے عورت کا بھی اسی طرح حق، عورت کا حق رکھا ہے، وراثت کے اندر عورت کا حق ہے۔ اگر بیٹی ہے تو پھر بھی اللہ نے عزت دی ہے، بہن ہے تو پھر بھی اللہ نے عزت مقام مرتبہ، بطور بیوی بھی اس کی عزت ہے، بطور ماں بھی اللہ نے اس نے عزت دی ہے۔ لیکن یہ یورپ کی تہذیب، یہ غیر مسلموں کفار کا کلچر، یہ ان کی ثقافت اور ان کی این جی اوز اور ان کے پاسبان کے پیسوں پر، ان کے روپوں پر، ان کے ڈالروں پر پلنے والی پڑھنے والی یہ تنظیمات جو اسلامی معاشرے، مسلم معاشرے کے اندر جلوس نکالتی ہیں نا، اور عورتوں کے عالمی حقوق کے دن پر وہ جلوس اور کانفرنسیں نکال کے اسلام کے خلاف بکواسات کرتی ہیں، اللہ کی قسم دنیا آخرت میں اللہ نے بربادی رکھی ہے، بربادی ایسی عورت کی۔ یہ پھسلتی ہیں عورتیں، پھسلتی ہیں، یہ تو ہے ہی لبرل ہیں، ان کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو پہلے ہی فتنوں کا شکار ہے۔ ڈالروں کی خاطر، وائٹ ہاؤس کے طواف اور چکروں کی خاطر اپنے یہود و نصارہ کے اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان عورتیں ان کے جناب ناروں میں آ کر پھسلتی ہیں، ان کے وہ سارے کے سارے فتنوں میں آ کے ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں۔ اسلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے، اسلام کے ساتھ اپنے معاملات کو، اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، اسلام کی تعلیمات پر چلیے۔ یہ اسلام ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے عزت رکھی ہے، یہ اسلام ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بلندیاں رکھی ہیں، یہ اسلام ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ اور اسلام قرآن کا نام ہے، اسلام سنت کا نام ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث کا نام ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیجئے، چاہے وہ حقوق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فرائض کا مسئلہ ہو، چاہے وہ خوشیوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ غموں کے معاملات ہوں، وہ جیسے بھی مسئلے ہوں، اپنے ہر مسئلے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے تسلیم کر لیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ لبرل اور سیکولر لوگوں کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اپنی شریعت پر، اپنے محبوب پیغمبر کی راستے اور ان کے طریقہ کار پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ مسجد